میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے، آپ کا پیارا پروگرام، ہمارا پیارا پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی ہاں، میرا پیارا دین پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ جو گھروں پر موجود ہیں وہ ٹی وی کے سامنے آ جائیں، غور سے پروگرام دیکھیں۔ جو فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا پروگرام شیئر کریں تاکہ اس کو دیکھنے کی دعوت اور بھی عام ہو۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں۔ پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سوال کی طرف۔ آج کا سوال ہے، قرآن پاک کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن پاک کتنے سال میں نازل ہوا؟ جو گھروں میں موجود ہیں ان کو اگر جواب نہیں پتا تو یہاں بچوں سے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ان سے پوچھتے ہیں کتنے سال میں نازل ہوا؟ ارحان بھائی، تقریباً 22 سال۔ تقریباً 22 سال۔ دیکھ لیں، تھوڑا سا کم بتا رہے ہیں۔ تقریباً 23 سال۔ 23 سال۔ عفان بھائی، 23 سال۔ 23 سال۔ چلیں آپ بھی بتا دیں عبدالرفیق۔ 23 سال۔ تقریباً 23 سال۔ تقریباً 23 سال۔ جی ہاں، تقریباً 23 سال میں قرآن پاک نازل ہوا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہ سوال کا جواب ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام کا، اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت حمزہ بھائی آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حمزہ بھائی کون سا کلام لائے ہیں آج؟ آج میں آپ کو مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ خوف رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد
मुस्तफ़ा तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं। लिए हुए तो दिले बेकरार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। हमारे दोस्त तमन्ना की लाज भी रखना, हमारे दोस्त तमन्ना की लाज भी रखना। तेरे फकीरों में ऐशे हैं यार हम भी हैं, तेरे फकीरों में ऐशे हैं यार हम भी हैं। निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं। तुम्हारी एक निगाहे करम में सब कुछ है, तुम्हारी एक निगाहे करम में सब कुछ है। पड़े हुए तो सरे गुजार हम भी हैं, पड़े हुए तो सरे गुजार हम भी हैं। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजेदार हम भी हैं, तो फिर कहेंगे कि हाँ
भी हो एक रेज़ा ख़ार हम भी हैं निगाहे लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी हैं लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। हमज़ा भाई तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही एक ज़ौक़ अफ़ज़ा कलाम भी सुनाया। निगाह लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए दिले बेकरार हम भी हैं। आका हम भी चाहते हैं कि आप हम पर निगाह लुत्फ़ फरमा दें, यानी एक करम वाली निगाह फरमा दें। क्यों, और दिले बेकरार लिए हुए हम भी हैं। ये दिल है हमारे पास जो बेकरार है आपकी ज़ियारत का, आपकी बारगाह में हाज़िरी का, ये लेकर हम हाजिर हैं। आका इस पर निगाह करम फरमाए। क्या फरमाए? निगाह करम। हाँ माशाअल्लाह। अब हमज़ा भाई ने कलाम सुना दिया ज़ौक़ वाला। और माशाअल्लाह छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको तो वो लोग कौन सा कलाम सुनना है? नूर वाला आया है और हस्बी रब्बी सुनना है, लेकिन ये भी सुनना है। हाँ चले, थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो उसके बाद यहाँ गए, लेकिन ये कलाम भी तो सुनने हैं ना। तो प्यारे प्यारे कलाम है शहंशाह सुखन मौलाना हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आला हज़रत के भाई जान है। आला हज़रत इतने इल्मी शख्सियत, उनके भाई भी बड़ी इल्मी शख्सियत, तो फिर उनके कलाम भी तो ऐसे ही होंगे ना। तो थोड़ी थोड़ी मुश्किल चीज़ें भी सुने, उसको समझने की कोशिश करें। कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। जो नहीं आए वो पूछ लें, ठीक है जी। वो पूछ लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगेगा और हमारा ज़ौक़ मज़ीद बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह। आपसे और भी कुछ सुनेंगे हम। अच्छा, ये जो अभी कसीदा बुर्दा शरीफ आया, हमारे ग़ुलाम रसूल भाई ने सुनाया, इस तर्ज़ में आप सुना सकते हैं हमें कसीदा बुर्दा शरीफ? इस तरह उन्होंने सुनाया। अभी नहीं सुनाना, बाद में सुनाना। अभी ज़हन मैंने कहा पूछ लूँ आपसे, सुना देंगे? अच्छा, कोशिश करेंगे। तो ये आपकी वॉइस नहीं है इसमें? अच्छा, आपकी वॉइस नहीं है। चले फिर आपसे सुनते, देखते हैं आप किस तरह से सुनाते हैं। तो आप जब तक ज़हन बनाएं, हम मज़ीद आगे भी चलेंगे। सवाल भी आपको दे दिया गया है कि कुरान पाक कितने साल के अरसे में नाजिल हुआ। इसके अलावा भी आप अच्छी अच्छी हमसे बातें कर सकते हैं जी। और यहाँ जवाब हो चुका है। और अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों सेगमेंट शुरू हो चुका है एक प्यारी हदीस। कुछ नए नए चेहरे भी दिख रहे हैं ना, इसलिए शायद आवाज़ कम है। अफ़ान भाई क्या हुआ? आप तो पता है ना सब कुछ। अफ़ान भाई के बराबर में कौन है? क्या नाम है आपका? आहिस्ता से क्यों बता रहे हैं? कान में बताएंगे क्या? आके जोर से बताएं ना। अब्दुल राफे। और जोर से। अब्दुल राफे। अब्दुल राफे भाई कहाँ से आए हैं? चांदनी चौक। चांदनी चौक से आए हैं, तो इतनी जोर से बोलें कि आवाज़ चांदनी चौक चली जाए। ठीक है, घर पे बता कर आए कि मैं आ रहा हूँ मद्दी चैनल पे? नहीं बताया किसी को? बताया हुआ है तो देंगे ना। वो अब आपको देख रहे होंगे तो आपका अच्छा अंदाज़ होना चाहिए ना। जो जो हम सेगमेंट वगैरह बोल रहे हैं तो उसका आप अच्छे अंदाज से नाम लें मिलकर। ठीक है जी, अच्छे अंदाज से बैठना है हमने। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इहान। मोहम्मद इहान। आप तो पहले आए हुए। मोहम्मद इहान और अब्दुल राफे। ठीक है जी, तो आप आपने अच्छे अंदाज से शामिल होना है। ठीक है, अभी इंशाअल्लाह हदीस पाक हम याद कराएंगे, तो जल्दी से आप याद कर लें। जो याद कर लें तो उसे हम कहते हैं आज के ज़हीन बच्चे हैं। ये कौन है? हाँ, इंटेलिजेंट किड या ज़हीन बच्चे का लक़ब मिल जाया करता है। आइए स्क्रीन पर हदीस पाक देखते हैं, और जो घरों पर मौजूद हैं उसकी स्क्रीनशॉट ले लें, हमें लिख कर अच्छा सा भेजें जी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन यत्तक़ि शर्रा यूक़हु, या वक्फ़ करेंगे तो मन यत्तक़ि शर्रा यूक़ह, जो बुराई से बचना चाहता है उसे बचा लिया जाता है। जो बुराई से बचना चाहता है उसे बचा लिया जाता है। अल्फाज कम है, मुकाबला भी सख्त है। देखते कौन जल्दी से याद करता है। बगदाद भाई को याद हो गई? सुनाए ज़रा। अभी याद नहीं, बता रहे। ये कमाल है भाई। तो याद करना है, देखते हैं जीतते हैं नहीं जीतते। हो सकता है हमारे अब्दुल राफे भाई जल्दी से याद कर ले, है ना? हो सकता है, हो नहीं सकता, हो सकता है। चले भाई, तो और बगदाद भाई आपने जो भी बोलना है माइक में बोलना है, वरना हम आपको ऐसे ही हरा देंगे। ठीक है। मन यत्तक़ि शर्रा यूक़ह, मन यत्तक़ि शर्रा यूक़ह, मन यत्तक़ि शर्रा यूक़ह। हाँ जी, आप सुना रहे हैं? सुभान अल्लाह।
ارے سبحان اللہ تو کہہ دیں. ایک منٹ جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اس سے بچا لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عرفان بھائی کہہ دیں. ماشاء اللہ, آج تو کھانسی بھی نہیں لگ رہی, گلا بھی صحیح لگ رہا ہے. صحیح ہوا کچھ؟ اللہ پاک اور شفا عطا فرمائے, بیماریوں سے محفوظ رکھے. دیکھیں انہوں نے محمد ایحان سنا دیا انہوں نے. چلے دوبارہ پڑھاتا ہوں. من یتق الشر یوقع, من یتق الشر یوقع, من یتق الشر من یتق الشر یوقع, یوقع, من یتق الشر یوقع. من یتق الشر یوقع. آخری دفعہ ہے. من یتق الشر من یتق الشر یوقع. یوقع. چلے بھائی, اب عفان بھائی بھی آ گئے میدان میں. جی عفان بھائی من زور سے. ہاں. سری من یتقش من یتق الشر شر یوقع. ہاں, یوقع یا یوقعو. ٹھیک ہے, تھوڑا سا وہ چھوٹے ہیں نا تو من بھی ہو گیا, مئی اور شین اور سین ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان کو ہم تھوڑی رعایت دے دیتے ہیں. چلے بھائی آپ سنائیں, آپ تو سنا چکے نا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من یتق الشر یوقع. ماشاء اللہ. ابھی رک جائے, اچھا سنا لیا. ارے آقا صلی اللہ تعالی. بھائی ان کو ہرانا آج. ٹھیک ہے, میں نے کہا ہی نہیں تو آپ سنا کیوں رہے. جی عبدالرافع بھائی, عبدالرافع نام بتایا تھا نا. ہاں سنائیں گے, اب سنائیں. من یشق التا. ایک تو ہلکے سے بول رہے ہو, پھر اپنی مرضی کا سنا رہے ہیں. زور سے بولے تو کچھ میں صحیح کرانے کی کوشش بھی کروں گا, مجھے سنا ہی نہیں دے گا صحیح سے تو میں اس میں صحیح کیا کراؤں گا. زور سے سنائیں. من یشق نہیں, مئی من یتقش یتقش شر شر یوقع. یوقع. کتنی ایج ہے آپ کی؟ 7 ایئرز ہیں. اسکول جاتے ہیں؟ نہیں, مدرسے جاتے. ماشاء اللہ. کیا کر رہے ہیں مدرسے میں؟ حفظ کر رہے ہیں کیا؟ پھر ناظرہ پڑھ رہے ہیں ابھی؟ کون سے قاعدے پہ؟ ہاں تو ابھی چھوٹے سے تو ہے نا, ابھی تو مشکل سے ان کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں الفاظ, اور آج فرسٹ ٹائم آئے پروگرام میں ہے نا, تو تھوڑے گھبرائے ہوئے بھی ہوں گے, تو اس لیے ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں, آپ آرام سے بیٹھیں. چلے بھائی, یہاں کچھ یاد ہو گیا ہے, کچھ نہیں بھی ہوا, وقت بھی کم ہوتا ہے, اور ترجمے کی طرف چلتے. ترجمہ کرائیں گے ہمارے عفیف بھائی, یاد کرا دیں گے. جلدی سے یاد کرا دیں. پھر جو برائی سے بچنا چاہتا ہے, جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اسے بچا لیا جاتا ہے. بچا لیا جاتا ہے. جو برائی سے بچنا چاہتا ہے برائی سے بچا جاتا ہے اسے بچا لیا جاتا ہے. بچا لیا جاتا ہے. جو برائی سے بچنا چاہتا ہے جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اسے بچا لیا جاتا ہے. اسے بچا لیا جاتا ہے. چلے عفان بھائی آپ سنیں. جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اسے بچا لیا جاتا ہے. جی ہاں, جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اسے بچا لیا جاتا ہے. جی ایحان بھائی. جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اسے بچا لیا جاتا ہے. بغداد بھائی. ہمارے پیارے کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اسے بچا لیا جاتا ہے. جی ہاں, جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اسے بچا لیا جاتا ہے. ماشاء اللہ. حدیث پاک یاد ہو گئی, ترجمہ بھی یاد ہو گیا. کسے یاد ہوا؟ سب کو یاد ہو گیا. اچھا جی, چلے تو پھر ذہین بچہ کون بنے گا جو پوری حدیث پاک اور اس کا ترجمہ سنا. اچھا, کون سنا رہا ہے؟ بغداد بھائی اور محمد ایحان میں مقابلہ سخت ہے, اور یہاں نہیں ہے مقابلہ, یہاں ٹھنڈا ایک دم سب ماحول. چلے بھائی آپ دونوں سے سنتے ہیں. جی پہلے بغداد بھائی, کون سب سے اچھا سنا رہا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من یتق الشر یوقع. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اسے بچا لیا جاتا ہے. ماشاء اللہ. جی من یتق الشر یوقع. ترجمہ, جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اسے بچا لیا جاتا ہے. دوبارہ عربی دوبارہ سنا دیں آرام من سے. یتق الشر من یتق الشر. من یتق الشر یوقع. ترجمہ, جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اسے بچا لیا جاتا ہے. اور کل یوں ہی تھا نا کہ جو شخص بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بھلائی دی جاتی ہے. دیکھیں اب دو باتیں پتہ چل گئی. اگر بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے تو مل جائے گی. اور یہاں پتہ چلا کہ جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے کوشش کرے گا تو وہ برائی سے بھی بچ جائے گا. مطلب گناہ سے بچنا چاہتا ہے, ہم کہتے ہیں نا بھائی بچنا بڑا مشکل ہے, آپ کوشش تو کریں. آپ کیا کریں؟ کوشش کریں. آپ کوشش کریں گے, اللہ پاک کی خاص مدد آئے گی, آپ برائی سے بچ جائیں گے. ہم نے نیت ہی نہیں کی, آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے, آپ کی ویل ہی نہیں ہے, تو
تو پھر کہاں سے برائی سے بچیں گے؟ پھر برائی کرنے کا بلکہ ارادہ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی نیک نہیں بن پاتے، اچھے نہیں بن پاتے. تو بچوں کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم برائیوں سے خود کو بچائیں گے، امی ابو کو تنگ کرنے سے خود کو بچائیں گے، اور بھی جو غلط کام ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے. جب ہم ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ ہم پر رحمت ہوگی اور ہم برائی سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو آج کے ذہین بچے کون ہیں عفیف بھائی؟ تو ایہان بھائی کو بنا دے آج. ایہان بھائی کو، بغداد بھائی کو نہیں بنا دے؟ ایہان بھائی آتے بھی کم ہیں. ایہان بھائی آتے بھی کم ہیں، اور بغداد بھائی جو اتنے آتے بنتے نہیں ہیں. لیکن چلے آج ہمارے بغداد بھائی ذہین بچے ہیں انشاءاللہ. اب روزانہ اچھے انداز سے سنانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ بات کیا ہے؟ محنت کی. ابھی کل جیسے جو بھلائی کی کوشش کرتا ہے اسے بھلائی مل جاتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں آگے بڑھ جاؤں، میں اچھا انداز سے سنا دوں، آپ اس کے لیے کوشش کریں، انشاءاللہ آپ آگے بڑھ جائیں گے. تو جتنی زیادہ کوشش وہ زیادہ کر لیتے ہوں گے. صحیح ہے، اپنا اپنا لیول ہوا کرتا ہے. ہمیں جو ہے وہ کسی سے حسد بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ یہ نو وہی وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اس کے لیے پیچھے سے بد دعائیں شروع کر دیں، اس کا دماغ خراب ہو جائے، یوں ہو جائے، وہ ہو جائے، تو یہ غلط بات ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور اب چلیں گے ہم کچھ تصاویر کی طرف، دیکھتے ہیں بچے لکھ کر بھیج رہے ہیں، نہیں بھیج رہے، کتنی بھیج رہے ہیں. کچھ کمی آ گئی تھی بھائی، کیوں کمی آ گئی؟ آپ نے ہمارے پروگرام کا حصہ بننا ہے تو جلدی جلدی حدیث پاک لکھ کر ہمیں سینڈ کیا کریں. دیکھتے ہیں آج پکچر آف دا ڈے بھی کون سی ہے جی، دکھائیے گا. ماشاء اللہ، الحدیث مبارک. حدیث مبارک کر لیتے، الحدیث مبارک. چلے جی. اور حدیث پاک کیا لکھا ہے؟ لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو. یسروا ولا تعسروا. اچھا یہ یسروا ایسے لکھا تھا کہ میں سوچوں کیا لکھا ہوا، ترجمے سے پتہ چلا یسروا ولا تعسروا. اچھا عین جو ہے وہ ہاں معلوم ہو رہا ہے، اور بھی تھوڑا نا عجیب سا فیل ہو رہا ہے، تو اسی لیے ہاں رے جو ہے وہ دال کی طرح ہوا ہے، اسی لیے میں دیکھتا رہا، پھر ترجمہ پڑھا تو ترجمے سے سمجھ میں آیا. آمینہ باجی ہیں، کہاں سے ہیں؟ نہیں یہ بدھو پور کوئی ہے جی. کہاں ہے؟ بکیا تو لکھتے ہیں، یہ کوئی نئی جگہ آئی ہے، فرسٹ ٹائم نام سنا ہے یہ، تو آپ بکیا ایڈریس بھی دیں اس کا. اور فرسٹ ٹائم شاید ہمارے پروگرام کا حصہ بنی ہے، تو آپ نے اس کے علاوہ دوبارہ بھی پھر اسی حدیث پاک کو یا کوئی اور سی حدیث پاک آپ نے ہمیں لکھ کر بھیجنی ہے. اور یہ کون سی جگہ پر ہے، ایریا، وہ بھی بتائیے گا. فرسٹ ٹائم یہ نام دیکھا ہم نے جی. نیکسٹ احادیث مبارکہ. اور پہلی کیا لکھی ہے؟ وضو نماز کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے، دعا رحمت کی چابی ہے. یہ ہے ہماری بصیرپور سے نور فاطمہ طاریہ. یہ تو مجھے ریسنٹ لگ رہا ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے اسی طرح لکھ کر بھیجی ہے، انہوں نے گیلری سے دوبارہ سینڈ کر دی، تو نئی لکھ کر آپ نے بھیجنی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث درگزر کرو، تم سے بھی درگزر کیا جائے گا. یہ بھی بصیرپور سے نور فاطمہ باجی ہیں، ماشاءاللہ پول بھی بنائے ہیں، بڑے اچھے انداز سے حدیث پاک لکھ کر بھیجا کرتی ہیں جی. نیکسٹ ماشاءاللہ میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ساری زمین مسجد ہے، اور ماشاءاللہ مسجد بھی اچھے انداز سے بنائی ہے. عروج بنت افتخار احمد، اور جگہ ہے شاہپور لاہور. ماشاءاللہ زبردست. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے جی. کمپلیٹ ہو گئی ماشاءاللہ. لگتا ہے کچھ پیپرز وغیرہ بھی چل رہے ہیں اسکول میں، کیا کچھ مصروفیات بڑھ گئی ہے بچوں کی، تو اس لیے یہاں توجہ کم ہو گئی ہے. اور بھی آپ نے لکھ کر اچھے انداز سے احادیث مبارکہ بھیجنی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بچیاں جو ہیں ننی منی باجیاں آپیاں، یہ تو بھیجتی ہیں، لیکن جو ہمارے بھائی ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتے. ایسا کیوں ہے بھائی؟ بچوں کو شوق نہیں ہوتا لکھنے پڑھنے اس کا، انہیں کھیلنے کا، یہ ادھر مارا ادھر مارا یہ کام ہے. تو بچوں کو بھی چاہیے لکھا کریں اور پروگرام کا حصہ بنا کریں. پکچر آف دا ڈے بتائیں گے عفیف بھائی؟ وہ تو مجھے مسجد والی لگ رہی ہے نا جی. پکچر آف دا ڈے دکھائیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. عروج باجی اور بھی آپ نے ہمارے پروگرام کا حصہ بننا ہے، بذریعہ کال بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتی ہیں. چلے بھائی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں ہم عفیف بھائی کے، اور پھر عفیف بھائی سیگمنٹ کرنے کے پہلے یا بعد کالز لے لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. تو کون سا سیگمنٹ لائیں آج آپ؟ دین کی پیاری بات. دین کی پیاری باتیں. آئیے دین کی پیاری باتیں سنتے ہیں عفیف بھائی سے. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب کسی اچھے کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہا کریں. پیارے بچوں، انشاءاللہ کے میننگ ہے اگر اللہ پاک نے چاہا. اور بچوں جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں، فار ایگزامپل میں 5 منٹ بعد یہ کام کروں گا، 10 منٹ بعد کروں گا، شام میں کروں گا یا کل کروں گا،
اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ بھی لازمی کہا کریں. اور انشاءاللہ کہنا اللہ پاک کے پیارے پیارے نبیوں کی سنت ہے. اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ کام ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو انشاءاللہ کی برکت سے وہ کام ضرور ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ. کیا بتایا بھائی انہوں نے بغداد بھائی؟ میں نے بتایا کہ کوئی بھی کام کرے نا تو اس سے پہلے انشاءاللہ ضرور کیا کرے؟ کوئی بھی اگر اچھا کام کرنے کا ارادہ کرے تو انشاءاللہ ضرور. جی کوئی بھی اچھا کام کرنے کا کیا کرے؟ ارادہ کرے. تو پھر اس سے پہلے کیا کہیں؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ کہیں. تو پھر کیا ہوگا انشاءاللہ کہیں گے تو عبدالرافع بھائی آپ نہیں تھے پروگرام میں؟ یہاں تھے ابھی جب یہ بتا رہے تھے؟ یہیں تھے. پکی بات ہے. تو کپڑے تو چھوڑ دیں. کپڑوں نے کیا کیا ہے؟ جی کیا کریں؟ انشاءاللہ کہیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں سوچ میں پڑ گیا. دوبارہ چلے بغداد بھائی بتا رہے ہیں کیا ہوگا؟ انشاءاللہ کہیں گے تو اگر وہ کام ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو ضرور ہوگا. کیا ہوگا دوبارہ بتائیں. اگر وہ کام ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو ہوگا. اچھا اگر ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا. اور کیسے بولنا ہے؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ کیسے بولتے؟ انشاءاللہ ایسے کر رہے ہوتے نا. انشاءاللہ نہیں کرنا بلکہ صحیح سے بولنا ہے. انشاءاللہ تو صحیح سے بولیں گے اور صحیح کام کے لیے بولیں گے تو انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا. انشاءاللہ کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ اگر اللہ نے چاہا تو. اگر اللہ نے چاہا تو میں آؤں گا تمہارے سے ملنے انشاءاللہ. اگر اللہ نے چاہا تو ہر چیز اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہے. تو جب ہم یہ بات کہہ بھی دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی اور ہم وہ کام کر بھی لیں گے. ٹھیک ہے. کل میں یہ کروں گا. آگے کیا کہیں؟ کل اسکول جاؤں گا انشاءاللہ. کل مدرسے میں جاؤں گا انشاءاللہ. یہ ہے مدنی چینل پر دیکھوں گا جاؤں گا. اور آنے کا نہیں ہوا تو دیکھنے کا تو ہے نا کم از کم. تو ساتھ میں ہم کہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے لائٹ بھی آتی رہے. اور لائٹ چلی جاتی ہے نا بعض اوقات تو لائٹ بھی آتی رہے گی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ پاک کے نام کی بڑی برکت ہوا کرتی ہے جی. تو اب ایسا کرتے ہیں ہم جو ہے وہ حمزہ بھائی موجود ہیں لیکن کالز پھر کالز کے بعد حمزہ بھائی. ٹھیک ہے. ذہن بنا لیا قصیدہ بردہ اسی طرز میں جی. ایک دو شعری سنانے کو بھی ٹائم بھی کم ہے جی. کالز دیجیے گا جی. کالز پلے کریں. میرا نام سید علی حیدر شاہ ہے. قرآن مجید الموت 23 ایئر میں نازل ہوا. جزاک اللہ خیرا. آمین. ان کا جواب درست ہے. زبردست. نیکسٹ کال. پیارے پیارے فی بھائی اور میں پیارے پیارے وقار بابو. جی. میں ہوں محمد احمد اتاری چشتیہ شریف سے. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے پرانے بات تقریباً 23 سال میں نازل ہوا. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. اور اب ہم آ جاتے ہیں قصیدہ بردہ شریف کے ایک دو شعر کی طرف جی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر الخلق کلہم.
सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और इसी के साथ चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, सेगमेंट शुरू हो चुका है इस्लामिक हिस्ट्री, और इसमें हम सुन रहे हैं हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, जो है मुसलमानों के दूसरे खलीफा। और इनकी हमने एक क्वालिटी सुनी थी कि आपका लक़ब है अफ़ान भाई, क्या लक़ब है? आपका नाम सिद्दीक है या आपका नाम अफ़ान है? जी, क्या सुना था हमने? सिद्दीक। आपका लक़ब क्या है? एक सिद्दीक। और सिद्दीक का मतलब जैसा कह दें वैसा हो जाएगा। क्या बात है, हम तो जैसा हो वैसा भी बाज़ औक़ात नहीं बयान कर रहे होते हैं, गलत बयानी कर देते हैं, बाज़ झूठ बोल रहे होते हैं। और आपकी शान क्या है कि आप जैसा कह देते थे वैसा हो जाता था। ये हमने सुना था। आज आपकी एक और स्पेशल क्वालिटी हम सुनेंगे कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अजीम शख्सियत हैं कि जिनका ज़िक्र पिछली किताबों में भी मौजूद है, पिछली आसमानी किताबों में भी जिनका ज़िक्र मौजूद है। और भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम ऐसे हैं कि जिनका जिक्र पिछली किताबों में मौजूद है। पिछली किताबें कौन कौन सी हैं? अफ़ान भाई बताएंगे या एहान भाई बताएंगे? पिछली किताबें, आसमानी किताबें, या अब्दुल राफ़ी भाई ऐसे देख रहे हैं मुझे? जी, कुरान पाक है, वो तो हमारे प्यारे नबी पर नाजिल हुआ, इससे पिछली आसमानी किताब है। वाह, हाथ उठ गया भाई, उधर उधर पूछने दें, आप तो बड़े सुनाते रहते हैं, उनको बताएंगे। जी, तौरेत, जी, ज़बूर, ठीक है। इंजील, कुरान मजीद। दोबारा से। तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। हाँ, इंजील क्या है? इंजीर। हाँ, इंजील। मुझे पहले जो है वो लाम की जगह रे सुनाई दिया, तो इंजीर तो एक फल का नाम है, ठीक है। और ये इंजील एक आसमानी किताब जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। किन पे नाजिल हुई? हाँ। और ज़बूर किन पर नाजिल हुई? ये कौन बताएगा? ये है थोड़ा मुश्किल सवाल। जी, कौन? ज़बूर पूछ रहा हूँ। ज़बूर किन पे नाजिल हुई? फान भाई बता रहे। जी, देखिए तुक्के नहीं लगाने इस मामले में। चले भाई, ये मैंने फिर कहा था, आपने तुक्के लगा रहे हैं, आप नाम जितने आ रहे हैं आप लिए चले जा रहे हैं, तो तुक्के नहीं लगाने। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। किन पे नाजिल हुई? दाऊद अलैहिस्सलाम। और तौरेत किन पे नाजिल हुई? जी, आप बता रहे हैं? नहीं, चले फिर इधर ही पूछ लेते हैं। जी, तौरेत बता दें। तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान पाक हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तो जो पिछली आसमानी किताबें आसमान से ही नाजिल हुई, नबियों पे नाजिल हुई, लेकिन बाद में लोगों ने क्या किया? उसमें चेंजिंग्स कर दी। क्या किया? तब्दीलियाँ कर दी, अपनी तरफ से उसके अंदर बातें मिला दी, कुछ कम कर दी। तो और जो कुरान पाक नाजिल हुई हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, इसमें कोई भी तब्दीली और चेंजिंग्स नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह पाक ने खुद लिया है। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही अंदाज में कुरान पाक मौजूद है। पिछली किताबों में चेंजिंग्स कर दी। बहरहाल उस ज़माने में ऐसे लोग मौजूद थे जो पिछली किताबों को पढ़ते थे, उनके बारे में उन्हें बहुत सारी मालूमात थी, लेकिन कुरान पाक पर ईमान नहीं लाते थे। इसी तरीके के एक आलिम से, यानी जो पिछली किताबों को जानता था, हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि क्या तुम जो है वो हमारा ज़िक्र भी उसमें पाते हो? इन किताबों में क्या तुम हमारा ज़िक्र भी पाते हो? तो उस आलिम ने कहा कि हम आपका नाम तो नहीं पाते, उसके अंदर आपका लिखा हुआ नाम तो नहीं पाते, लेकिन आपकी खूबियों का ज़िक्र पाते हैं। उसमें आपकी खूबियों का जिक्र पाते हैं, आपका नाम तो उसमें नहीं पाते। कि हम अपनी किताबों में आपकी खूबियों और आमाल वगैरह का जिक्र पाते हैं, लेकिन आप में से किसी का नाम उसमें नहीं पाते। ये उसने जवाब दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तो फिर मेरे बारे में तुम क्या लिखा पाते हो? मेरे बारे में तुम लिखा क्या पाते हो? मेरे बारे में पिछली किताबों में क्या मौजूद है? तो उसने अर्ज़ की, जी हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि आप लोहे का सिंग हैं। आप लोहे का सिंग हैं। सिंग क्या होता है?
اس میں بتایا نا مائک میں, گائے کے سینگ. گائے کے سینگ, جی سینگ ہوتا ہے نا. تو اس نے کیا کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ لوہے کا سینگ ہیں. آپ تعجب تو ہوگا نا, آپ کو بھی تعجب ہوا, آپ نے فرمایا لوہے کا سینگ, یہ کیا شے ہے, یہ کیا شے ہے؟ تو اس نے عرض کی امیر شدید, یعنی دینی معاملے میں سختی کرنے والا. اس کا مطلب کیا تھا؟ دینی معاملے میں سختی کرنے والا. اب لوہے کا سینگ, اب یہ کہیں تو عجیب بھی لگے گا, تھوڑا سا تعجب بھی ہوگا. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی معاملے کے اندر آپ سختی کرنے والے حکمران ہیں. اپنی ذات کا کوئی معاملہ ہو تو بہت نرم ہے, معاف کرنے والے ہیں, چھوڑنے والے ہیں, درگزر کرنے والے ہیں. لیکن دین کا جب معاملہ آ جائے گا, کسی دینی معاملے پر, حکم پر, دینی احکام پر عمل کروانا ہے, تو پھر آپ سختی بھی دکھائیں گے. اگر کوئی جو ہے وہ صحیح سے نہیں چلے گا تو پھر آپ اسے سزا بھی دیں گے. اور اسی وجہ سے آپ کی حکومت بڑی زبردست انداز سے چل رہی تھی, اور بہت زیادہ دنیا کے ملک آپ کی حکومت میں فتح بھی ہوئے, اور بہت زیادہ آپ کی جو ہے وہ سلطنت پھیلتی بھی چلی گئی, اور بڑے زبردست انداز سے آپ نظام چلا رہے تھے. تو یہ آپ کی صفت پچھلی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ دینی معاملے میں بڑی سختی کرنے والے ہیں. تو جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا اللہ پاک سب سے بڑا ہے, اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا کہ ہمارا ذکر بھی پچھلی آسمانی کتابوں میں کیا گیا ہے. جی تو آج ہم نے کیا سنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ پچھلی کتابوں میں ان کا ذکر ہے, ان کا پچھلی کتابوں میں بھی ذکر ہے. اور کس نام سے ہے, یا کس انداز سے ہے؟ لوہے کا سینگ. یعنی مطلب کیا ہے اس کا؟ دینی معاملے میں. کس میں؟ دینی معاملے میں. ہاں, دینی معاملے کے اندر سختی کرنے والے ہیں. اور کل کے بارے میں ہم نے کیا سنا تھا؟ آپ کا لقب صدیق. دیکھ لے, صدیق یا صدیق ہیں, تو ایک دفعہ فیصلہ کر لیں, صدیق یا صدیق. جی صدیق آپ کا لقب ہم نے سنا تھا. یہ کل کے بارے کل سنا تھا, اور آج آپ کا یہ سنا. تو ہمیں بھی اسی طرح سے جو یہ باتیں سنتے ہیں نا, ہمیں ان باتوں کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, چلے بھائی عفیف بھائی, اب آپ کیا کہیں گے؟ بس ختم, اختتام کریں گے. اختتام کریں گے تو کرتے اختتام. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام ہوا. ملیں گے آپ سے اگلا ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا پیارا دین